तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साला दौर में 3 बड़े स्कैंडल तहकीकाती इदारों की तवज्जो के मुंतज़िर रहे। अगर उन स्कैंडल्स पर तहकीकाती इदारों की नज़र पड़ी भी तो या तो ये केसेस नोटिस लेने, इंक्वायरी या तहकीकात से आगे नहीं बढ़ सके या फिर मामलात अदालतों में उलझ कर रह गए। ना कभी किसी हुकूमती शख्सियत की गिरफ्तारी हुई, ना ही किसी पर बाकायदा मुकदमा चला। ये 3 बड़े स्कैंडल्स हैं, पेशावर BRT, मालम जब्बा और बिलियन ट्री सुनामी। पहले पेशावर BRT की बात करते हैं। चेयरमैन नैब दिसंबर 2019 में दावा कर चुके हैं कि BRT केस में रेफरेंस तैयार है। टीवी पे एक साहबा तशरीफ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं। उन्होंने ये 2 बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद। वो बारी अब तक नहीं आई है, पौने 2 साल होने को आए हैं, ये रेफरेंस अब तक दायर नहीं हुआ है। 5 दिसंबर 2019 को पेशावर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ ने FIA को 45 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने BRT प्रोजेक्ट में बद इंतजामी और बगैर किसी मनसूबाबंदी के प्रोजेक्ट शुरू करने पर सवालात उठाए थे। साथ ही आला सियासी और ब्यूरोक्रेटिक शख्सियात में मुबैना गठजोड़ और करप्शन के बारे में भी सवाल किया था। पेशावर हाई कोर्ट के 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया था कि मई 2017 में मंसूबे के नामुकम्मल डिज़ाइन और PC1 के डिसफंक्शनल होने के बावजूद 49 अरब रुपए से ज़ायद की लागत से इसकी मंजूरी दी गई, जबकि मंसूबे का डिज़ाइन 2017 की आखिरी तिमाही में मुकम्मल हुआ। मई 2018 में मंसूबे की लागत का दोबारा तखमीना लगाया गया जो कि 66 अरब रुपए से ज़ायद था, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक का 53 अरब रुपए से ज़ायद का कर्जा भी शामिल था। BRT मंसूबा बगैर किसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट और बगैर किसी डिज़ाइनिंग के शुरू किया गया, जो कि किसी भी मेगा प्रोजेक्ट के लिए बुनियादी चीज़ें होती हैं। इस मंसूबे के आगाज़ के लिए सूबाई हुकूमत ने प्लानिंग कमीशन के तय करदा पैरामीटर्स की खिलाफ वर्जी की। पेशावर हाईकोर्ट ने मंसूबे की तकमील के लिए दी गई 6 माह की डेडलाइन पर भी सवाल उठाए थे। फैसले में कहा गया कि 27 किलोमीटर तवील पेशावर मेट्रो, जिसमें मुख्तलिफ पुल, अंडरपासेस और दीगर इमारतें शामिल थीं, उसे 5 से 6 माह की महदूद मुद्दत में मुकम्मल होना था। फैसले के मुताबिक सियासी ऐलानात ने उजलत को जन्म दिया, जिससे गलतियां हुई और इस नतीजे में ताखीर हुई और लागत बढ़ी। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले में BRT की लागत पर भी सवाल उठाए गए थे और कहा गया कि 27 किलोमीटर तवील पेशावर मेट्रो का तखमीना 66 अरब रुपए से ज़ायद लगाया गया, जो तकरीबन 2 अरब 42 करोड़ रुपए फी किलोमीटर बनता है, जो कि हद से ज़्यादा लागत है। अदालती फैसले में कहा गया कि गैर मुनासिब मनसूबाबंदी की वजह से प्रोजेक्ट को तब्दील किया गया, जिससे उसकी लागत में 35% इजाफा हो गया, जो कि कंसल्टेंट और सूबाई हुकाम की गैर मुनासिब प्लानिंग का सबूत है। आगाज़ से ही सूबाई हुकाम की जानिब से पेशावर मेट्रो के प्रोजेक्ट में बदइंतजामी का मुजाहरा किया गया। अब तक 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर तब्दील किए जा चुके हैं। BRT के मामलात में मुआवनत के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट में भी भारी तनख्वाहों पर कंसल्टेंट को रखा गया, लेकिन वो किसी काम के नहीं निकले और सरकारी पैसे का सरासर ज़िया हुआ। अदालत ने लिखा कि यह खबरें भी सामने आई कि BRT प्रोजेक्ट्स के ठेके लेने वाले बेनिफिशरीज में कुछ ब्रोकर्स भी शामिल हैं। अदालत ने फैसले में लिखा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बगैर किसी मंसूबे और विजन के इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। इस मंसूबे की बगैर PC1 और बगैर फिजिबिलिटी रिपोर्ट की क्यों मंजूरी दी गई? क्या हुकूमत को अंदाज़ा नहीं था कि नाकाफी तैयारी के बगैर ऐसा करने से अवामी मसाइल का ज़िया होगा? हुकूमत मुसलसल ये कह रही है ये प्रोजेक्ट सब्सिडी से आज़ाद होगा, मगर प्रोजेक्ट का जो मौजूदा मुआशी मॉडल है उसमें कर्जों की अदायगी पर गौर नहीं किया गया। इस मॉडल की बुनियाद मुसाफिरों की तादाद के बजाय आमदनी पर रखी गई है। लगता है कि इस मंसूबे के लिए नाअहल कंसल्टेंट्स की खिदमत हासिल की गई, जो इस काबिल ही नहीं थे कि इस प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने से मुतालिक अंदाज़ा लगा सके। इसके साथ साथ अदालत ने फैसले में कहा था कि मालूम किया जाए कि परवेज़ खटक, डायरेक्टर जनरल पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, आज़म खान DG PDA, शहबाज अली शाह और वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद में क्या गठजोड़ है और हेर फेर में ये गठजोड़ कैसे बना? वज़ीर आला हाउस में हफ्तावार इजलास हुए, इसके बावजूद मंसूबे में राब्तों का फुकदान था, जिससे खजाने को नुकसान हुआ। ये समझने की ज़रूरत है कि अहम फैसले उस वक्त क्यों लिए गए जब मंसूबे की मंजूरी ही नहीं हुई थी। अगले रुकवे में अदालत ने लिखा कि क्यों कंसल्टेंसी फर्म कार्लसन एंड मकबूल की खिदमत हासिल की गई, जबकि वो इसी तरह के मंसूबे में पंजाब में ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी। ये तो एक तरीक़ाकार है कि जब कोई फर्म एक सूबे में ब्लैक लिस्ट हो जाए तो वो तमाम सूबों में ब्लैक लिस्ट हो जाती है। कंसल्टेंसी फर्म ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, DG पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और कमिश्नर पेशावर को कीमती गाड़ियां दी। उन्होंने क्यों ये गाड़ियां कबूल की जबकि उनके पास बड़ी तादाद में गाड़ियां मौजूद थीं? गैर मुनासिब डिज़ाइन, बुनियादी डेटा की अदम दस्तियाबी और मेगा प्रोजेक्ट पर बुरे तरीके से अमल दरामद से मंसूबे की लागत में इजाफा हुआ। गलत अंदाजे और बदनज़मी के लिए मंसूबे के प्रिंसिपल कंसल्टेंट को 20 मिलियन रुपए यानी 2 करोड़ रुपए क्यों दिए गए? ट्रांस पेशावर के चीफ एग्जीक्यूटिव अल्ताफ अकबर दुरानी ने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों दिया? अल्ताफ अकबर दुरानी के एतराज़ के बावजूद भी बसों की खरीदारी का वर्क ऑर्डर क्यों जारी किया गया? असल तनाज़ा क्या था? बारिशों ने BRT ट्रैक पर होने वाले तामीरात के मयार का पोल खोल दिया, तामीराती कंपनी को सजा दी गई या उसे खुला छोड़ दिया गया? फैसले के अगले रुकते में लिखा गया था
کہ BRT ٹریک پر آہنی باڑ نصب کرنے کا ٹھیکہ انتہائی مہنگے داموں دیا گیا، جس میں بروکریٹ اور سابق صوبائی وزیر ٹھیکیدار کے خاموش شراکت دار تھے۔ معیار اور مقدار کو جانچے بغیر پیشگی ادائیگی کر دی گئی، جبکہ فیصلے کے اگلے نقطے میں کہا گیا کہ اس ٹھیکے کو منافع بخش بنانے کے لیے آہنی باڑ کا ڈیزائن ہی تبدیل کر دیا گیا۔ BRT منصوبے پر عملداری کا جائزہ لینے کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ تشکیل دیا گیا تھا، جسے پروجیکٹ کے جاری ہونے کے باوجود جون 2019 میں بند کر دیا گیا، جس کے پیچھے ارادہ یہ ہے کہ اگر مستقبل میں تحقیقات کی نوبت بھی آئے تو ریکارڈ ختم کر دیا جائے۔ عدالت نے سوال اٹھایا کہ منصوبے کو 1 سال کی متوقع مدت میں کیوں مکمل نہیں کیا گیا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ پشاور میٹرو کے معاملات کو دیکھنے والی ٹرانس پشاور کے پاس مطلوبہ صلاحیت موجود تھی، اس کے باوجود بسوں کو چلانے اور اسے سنبھالنے کی ذمہ داری ایک اور کمپنی کو دے دی گئی۔ اسی طریقے سے IT سسٹم کی تنصیب کا کام موجودہ حکومت کے اعلیٰ عہدیدار کو فائدہ پہنچانے کے لیے دیا گیا۔ پشاور میٹرو کے ڈیزائن کی تیاری کے لیے جس کنسلٹنٹ کا انتخاب کیا گیا، عدالت نے اس پر بھی اعتراض اٹھایا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پشاور میٹرو کے تفصیلی انجینئرنگ کے ڈیزائن کے لیے نچلی سطح کے کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کی گئیں، جو کہ اس میگا پروجیکٹ کے مطلوبہ معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ اس میگا پروجیکٹ کی نگرانی ایسی کمپنی کو دے دی گئی جو پہلے ہی اسی منصوبے کی تعمیرات میں کئی غلطیاں کر چکی تھی۔ اس منصوبے میں کئی ڈیزائن تبدیل ہوئے، جس کے نتیجے میں لاگت میں اضافہ ہوتا رہا۔ منصوبے کی ڈیزائننگ سے پہلے باقاعدہ ٹریفک سے متعلق اسٹڈی بھی نہیں کرائی گئی، جس کی وجہ سے بار بار تبدیلیاں کرنا پڑی۔ کانٹریکٹ پاکستانی اور چینی کمپنی کے جوائنٹ وینچر کو دیا گیا، مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ صرف ٹیکنیکل معیار کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا، کیونکہ چینی کمپنی کا کردار عمل درآمد کے وقت کہیں دکھائی ہی نہیں دیا۔ پہلے دن سے ہی پروجیکٹ سے متعلق تمام سرگرمیوں میں بدنظمی نظر آئی، جس کی وجہ سے موجودہ ڈھانچہ ضائع ہوا اور درست طریقے سے استعمال نہیں ہوا۔ مرکزی ٹھیکہ سب کانٹریکٹر کو دے دیا گیا، جس کی مطلوبہ مہارت نہ ہونے کی وجہ سے منصوبے کے معیار کو نقصان پہنچا۔ عدالت نے اپنے اگلے نقطے میں لکھا کہ یہ شرم کا موقع تھا جب تعمیر کے دوران ہی پروجیکٹ کا اسٹرکچر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ بسوں کو چلانے کے لیے مطلوبہ ضروریات پوری نہ ہونے کی وجہ سے کئی مقامات پر تعمیر کیے گئے راستے کو توڑنا پڑا اور دوبارہ سے انہیں مطلوبہ سائز کے مطابق تعمیر کیا گیا تاکہ بسیں آسانی سے گزر سکیں۔ فیصلے کے آخر میں پشاور ہائی کورٹ نے FIA کو معاملے کی تحقیقات کر کے 45 دن میں رپورٹ رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کے پاس جمع کرانے کی ہدایت کی تھی، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہدایت کی تھی کہ انکوائری رپورٹ میں کوئی قصوروار نکلا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جب یہ فیصلہ سامنے آیا تھا تو اس وقت ہمارے پروگرام میں خیبر پختونخوا کے وزیر شوکت یوسفزئی نے کہا تھا کہ منصوبہ ایک دفعہ مکمل ہونے دیں، ہم تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں کہا کہ جو تحقیقات کرانی کرا لیں، جو الزام ہے بتائیں اس کے اوپر کیا ہے۔ اب پشاور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے، پہلے کہا تو آپ لوگوں نے نیب سے جا کے اسٹے لے لیا۔ آپ چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ جی لوگ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں کہ پشاور BRT پہ کیسے تحقیقات کریں، انہوں نے تو اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے سپریم کورٹ سے۔ اب کہا تو اب آپ پھر سپریم کورٹ جا رہے ہیں، کہتے ہیں آپ جب جو تحقیقات کرا لیں، یا آپ لوگ پھر جب تحقیقات کی بات ہوتی ہے تو سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں۔ پہلے BRT مکمل ہونے دیں، جب BRT مکمل ہو جائے گی اس کے بعد بالکل تحقیقات کر لیں۔ ہم تو کوئی بھاگ نہیں رہے، نہ یہ BRT بھاگ رہی ہے۔ جب تحقیقات ہوگی تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی ہاتھ ہی نہیں لگائے گا۔ ہم تو تیار ہیں، ہم تو کہیں بھاگ نہیں رہے۔ BRT بن جائے گی 2020 کے شروع میں بن جائے گی۔ ہمارا جو اپنا ٹینر ہے وہ 2023 تک ہے انشاءاللہ۔ تو ہمیں کس چیز کی گھبرانا ہے؟ ہم کوئی بھاگ تو نہیں رہے۔ مگر صرف پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی نہیں آیا تھا۔ BRT سے متعلق اپریل 2019 میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ بھی سامنے آئی تھی، جس میں اس منصوبے کی شفافیت پر سوالات اٹھائے گئے اور کہا گیا تھا کہ منصوبے کے معاہدے میں شامل پابندیوں کی پیروی نہیں کی گئی، منصوبے کی پلاننگ ناقص تھی اور تفصیلی ڈیزائن کی عدم موجودگی میں کام تیز کیا گیا، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل نے جنم لیا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جو مشورے دیے انہیں نظر انداز کیا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ صوبائی حکومت کے سیاسی عزائم منصوبے کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد پر بری طرح ظاہر ہوئے۔ متواتر ڈیڈ لائنز اور ڈیزائننگ میں تبدیلیوں کی وجہ سے منصوبے کا معیار متاثر ہوا۔ اسی طرح اپریل 2019 میں خود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی انسپیکشن ٹیم نے اس منصوبے کی شفافیت پر اعتراضات اٹھائے، الزامات بھی لگائے اور ناقص منصوبہ بندی پر حکومت کو کارروائی کی سفارش بھی کی، لیکن پھر تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کو سپریم کورٹ سے ریلیف مل گیا۔ سپریم کورٹ نے فروری 2021 میں پشاور ہائی کورٹ کے BRT سے متعلق نیب تحقیقات کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا اور FIA کو تحقیقات کرنے سے روک دیا۔ اسٹے آرڈر میں 1 مہینے کی توسیع کر دی، مگر پشاور BRT منصوبے کی شفافیت پر مسلسل سوالات اٹھائے جاتے رہے۔ مگر تحریک انصاف کی حکومت تحقیقات سے بچنے کے لیے قانونی سہارا لیتی رہی، اسٹے آرڈر لیتی رہی، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی رہی کہ وہ تحقیقات کے لیے ابھی تیار نہیں ہے۔ پہلے منصوبہ مکمل ہو جائے، پھر جتنی تحقیقات کرنی ہے کر لی جائے، پھر منصوبے کا افتتاح بھی ہو گیا، مگر تحقیقات شروع نہیں ہو سکی ہیں۔ 2 فروری کو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو ہم نے اسی روز خیبر پختونخوا کے وزیر شوکت یوسفزئی کو پروگرام میں دعوت دی اور ان سے ایک بار پھر تحقیقات سے متعلق سوال کیا، تو پھر ان کا یہی کہنا تھا کہ پہلے منصوبہ مکمل ہو جائے پھر چاہے تحقیقات کر لیں۔ آپ کہتے تھے پروجیکٹ مکمل ہو جائے، اب شروع ہو گیا ہے،
اب تو کسی کو تحقیقات کرنے دیں, آپ تو تحقیقات کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آپ کے حق میں آ گیا ہے. یہ جو پروجیکٹ ہے ہمارا یہ 100% مکمل ہو جائے, اس کے بعد ہم نے تو کسی کے آگے نہ رکاوٹ ڈالنی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر آپ ڈیلے کریں گے تو اس کے اخراجات بڑھیں گے, قومی خزانے پہ بوجھ بڑھے گا, عوامی مفاد کا پروجیکٹ ہے. ہم نے یہی بات اس پہ ہائی کورٹ کے سامنے بھی کی اور یہی بات لے کر ہم سپریم کورٹ بھی گئے کہ بی آر ٹی تو بن گئی ہے, لیکن بی آر ٹی کے ساتھ جو جڑی ہوئی جو 3 کمرشل پلازے ہیں جو سینٹوریس طرز کے ہیں, اس طرح جو اور ڈیپوز ہیں, فیڈر روٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ نیب ایک دفعہ گھس گیا تو یہ تو سارے رجسٹر بند ہو جائیں گے, کوئی ہاتھ ہی نہیں لگائے گا اس کو. کہ آپ مکمل ہی نہیں کر پاتے ہیں, آج کوئی فائنل تاریخ بتا دیں کہ اس تاریخ کو مکمل کر دیں گے, اس کے بعد تحقیقات کر لیں. تاریخ تو میں نہیں بتا سکتا کہ اس تاریخ کو مکمل ہو. اب یہ ہے کہ دوبارہ اس پہ انشاءاللہ کام جو ہے نا تیزی سے شروع ہوا ہے, تو میں تو چاہوں گا کہ ایک دن کے اندر مکمل ہو. پھر مزید کئی مہینے گزر گئے, نہ منصوبہ مکمل ہوا, نہ تحقیقات شروع ہو سکی, بلکہ یہ خبر سامنے آئی کہ خیبر پختونخوا حکومت نے گزشتہ مالی سال میں بھی پشاور بی آر ٹی کو سبسڈی دی اور رواں سال بھی سبسڈی دی جا رہی ہے. یہ وہ بات تھی جو ہم بار بار کئی پروگرامز میں بتا چکے تھے کہ حکومت اس منصوبے کے لیے سبسڈی دے گی, اسے دینا پڑے گی, مگر تحریک انصاف کے رہنما اور خیبر پختونخوا حکومت مسلسل اس سے انکار کرتی رہی. پھر 2 ستمبر کو ہم نے ایک مرتبہ پھر شوکت یوسفزئی سے سوال کیا کہ کیا یہ منصوبہ بغیر سبسڈی کے چلے گا یا کب مکمل ہوگا اور تحقیقات کب شروع ہوں گی, تو دیکھیں ان کا کیا کہنا تھا. آپ کہتے تھے سبسڈی نہیں دیں گے, 4 ارب روپے سے زائد کی سبسڈی 2 سال میں, سارے دعوے غلط ثابت ہوئے ہیں, ڈیڈ لائن سے لے کے کاسٹ سے لے کے سبسڈی تک. بی آر ٹی کا وہ پورشن ابھی مکمل نہیں ہے جو جہاں سے انکم متوقع ہے, اور جو بی آر ٹی اگر کسی قسم کے اس کو سبسڈی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں سے وہ پورا کرے گی. اس میں ہے کمرشل پلازے. 1 سال سے بھی کم میں مکمل کرنے کا آپ نے وعدہ کیا تھا, نہیں کیا. 3 سال بعد چلائی, اس کو چلائے ہوئے بھی 1 سال ہو گیا, گزشتہ سال اگست میں چلائی تھی. تو آپ کب مکمل کریں گے اس کو, جس کے بعد آپ کو سبسڈی نہیں دینی پڑے گی, کیونکہ سبسڈی ہی مسلسل دے رہے ہیں اور آئندہ بھی دینی پڑے گی. کام شروع ہے انشاءاللہ اور جلد آپ کو خوشخبری ملے گی. اس پر بے کے بہت الزام لگے ہیں اور آپ لوگ ہونے نہیں دیتے کوئی تحقیقات, اس سے آرڈر لے لیتے ہیں. ماضی کی حکومتوں کے چھوٹے بڑے پروجیکٹ سے لے کے تعیناتیوں تک پر ریفرنسز کھولے ہوئے ہیں, انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو اب کم از کم جب چل گئی ہے تو تحقیقات ہی ہونے دیجیے بی آر ٹی پر. آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, کوئی فائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے. تو دیکھیں ہم تو کہیں گئے نہیں ہیں, سارے لوگ یہیں پہ ہیں. حکومت انشاءاللہ نیکسٹ حکومت بھی ہماری ہے. مگر اب یہ سبسڈی نہ دینے کے دعوے نہ کیجیے گا دوسروں کی میٹرو پر تنقید کرنے کے لیے, آپ کو سبسڈی دینی اس پر پڑے گی. ہم نے ماضی میں بھی کہا تھا, پھر آپ سے کہہ رہے ہیں آپ کو سبسڈی دینی پڑے گی. سر سبسڈی بھی ابھی چلے نا, تو اگر تھوڑی بہت سبسڈی دینا بھی پڑ گیا عوام کے لیے تو اس سے میرے خیال سے کوئی مہنگا سودا نہیں ہوگا, لیکن عوام کو سہولت تو مل جائے گی نا. اب یہ صورتحال ہے, نہ بی آر ٹی مکمل ہو رہی ہے, نہ تحقیقات شروع ہو رہی ہے.